أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد. اب میں آصف صاحب سے گزارش کروں گا اپنے کلام کو پیش کروں. بواز بنت نار سلوات. غم حسین ہمیشہ نیا نظر آیا یہ زخم کوئی بھی رت ہو ہرا نظر آیا جہاں بھی بیٹھ گئے مجلس حسین کو ہم وہیں سے خلد کا ایک راستہ نظر آیا در حسین وہی ماں خرد کی ڈیوڑی ہے گناہ گار جہاں بے خطا نظر آیا. نعرہ سلوات. یہ تم نے تیر سے کیا ہنس کے کہہ دیا اصغر نشانہ تم تھے مراحر ملا نظر آیا بلند نیزوں
پسورج رہے ہو یا سر ہو، ہمیں تو نور کا ایک قافلہ نظر آیا، حسین اس کو عطا ہو انیس کا صدقہ، تیرے حضور سراپا دعا نظر آئے۔ میں مہندی محمود آبادی صاحب سے خطاب فرماؤں گا، آئے اپنا کلام پیش کرے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم سے اختصار کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں 2 منٹ کہہ رہے ہیں، میں 1.5 منٹ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ ایک مطلب 2-3 اشعار بہت ہی کم وقت میں۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ دل کی گہرائی سے مولا سے مودت کی ہے، دل کی گہرائی سے مولا سے مودت کی ہے، ان کے دشمن سے صدا ہم نے برات کی ہے، ان کے دشمن سے صدا ہم نے برات کی ہے، اور وہ زباں کھولتے ہیں آل پیغمبر کے خلاف، وہ زباں کھولتے ہیں آل پیغمبر کے خلاف، جن کی ماؤں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص 2-3 شعر کی زحمت ہے کہ جس میں ازرق کیے دونوں برابر ٹکڑے، کہ جس میں ازرق کیے دونوں برابر ٹکڑے، مثل حیدر کی یہ قاسم نے عدالت کی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ مثل حیدر کی یہ قاسم نے عدالت کی ہے۔ اور مولا عباس کے حوالے سے شعر ملاحظہ کریں کہ بولے عباس میں چاہوں تو اٹھا لوں دریا، بطور خاص ملاحظہ کریں کہ بولے عباس میں چاہوں تو اٹھا لوں دریا، بات طاقت کی نہیں شے کی اجازت کی ہے۔ بولے عباس میں چاہوں تو اٹھا لوں دریا، بات طاقت کی نہیں شے کی اجازت کی ہے۔ اور جب تلک بطور خاص اظہار بھائی سنیں، جب تلک ساتھ چلی سارے جہاں نے دیکھا، کہ جب تلک ساتھ چلی سارے جہاں نے دیکھا، شیخی عباس نے ہر لمحہ اطاعت کی ہے۔ جب تلک ساتھ چلی سارے جہاں نے دیکھا کہ شیخی عباس نے ہر لمحہ اطاعت کی ہے۔ 2 شعر کی زحمت کہ قبر عباس کو دیتا ہے سلامی پانی، قبر عباس کو دیتا ہے سلامی پانی، ایسی عباس نے دریا پر حکومت کی ہے، ایسی عباس نے دریا پر حکومت کی ہے۔ آخری شعر کہ خوب چمکا ہے شہ دین کی عطا کا سورج، بطور خاص آخری شعر کہ خوب چمکا ہے شہ دین کی عطا کا سورج، روشنی اس نے ہمیشہ سر تربت کی ہے، روشنی اس نے ہمیشہ سر تربت کی ہے۔ مقطع پیش خدمت ہے قول پر ان کے عمل کر کے ہمیشہ مہندی، کہ قول پر ان کے عمل کر کے ہمیشہ مہندی، ہم نے مظلوموں کی دنیا میں حمایت کی ہے، ہم نے مظلوموں کی دنیا میں حمایت کی۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ناصر صاحب سے گزارش کروں گا اپنا کلام پیش کرے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ قبر اصغر پر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، قبر اصغر پر کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیا خفا ہو گئے مجھ سے بیٹا،
گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر سونا جنگل ہے اور رات کالی آج ہوئے گا میدان خالی کچھ کرنے کو ہے سارا لشکر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر قبر اصغر پا کہتی تھی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر بھاگ گئی تیری صورت زمین کو لے لیا مجھ سے تجھ نازنی کو یہ نہ سمجھی کہ روئے گی مادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر رو رو کہتی تھی بالی سکینہ بھیا پانی اکیلے نہ پینا ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر کٹ گیا سر امام زمن کا ہو گیا خاتمہ پنجتن کا اب تو وارث نہیں کوئی سر پر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر قبر اصغر پا کہتی تھی مادر میں جناب سے گزارش کروں گا مجلس کو خطاب فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سیدن الممجد بشیرن المسدد نذیرن المؤید المصطفی الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی
فی کتابہ المحکم و خطابہ المتقن و قولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ قرآن مجید کے یہ الفاظ جو 7واں سورہ اعراف اور آیت کا نشان 179 جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جناتوں اور انسانوں کی اکثریت ایسی ہے وہ جہنم میں جائے گی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے وہ غور و فکر نہیں کرتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصَرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں وہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کے مثل ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک ہم الغافلون، یہ سب بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ برابر سے مکمل طور سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور اس بات کی طرف بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کی، لوگوں کو راستہ دکھانے والے بھیجے، لیکن اگر آپ غور کیجئے تو خود قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں واضح ہے۔ میں چھوڑیے، لائٹ آئے گی جائے گی، سب تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، یہ سب تو چلتا ہی رہے گا، کبھی آئے گی کبھی جائے گی، اب اسی کے پیچھے لگ جائیے گا تو قرآن کریم واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ کچھ جاننے والے ہیں اور کچھ نہ جاننے والے ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے۔ اب جو جاننے والے ہیں وہ اتنا جانتے ہوں کہ جب نہ جاننے والے ان سے پوچھیں تو وہ ان کو بتلا دیں۔ بہت غور کیجئے گا، دیکھیے، وہ جاننے والے اتنا جانتے ہوں۔ اب نہ جاننے والے کون ہوں گے؟ نہ جاننے والے کون ہوں گے؟ نہ جاننے والے چین کے بھی لوگ ہوں گے، نہ جاننے والے جاپان کے بھی لوگ ہوں گے، نہ جاننے والے رشیا کے بھی ہوں گے، ہر ملک کے ہوں گے۔ تو اب اگر جاننے والا کوئی بہت بڑا عالم ہے وہ عربی تو سمجھ جائے گا، لیکن جب چینی میں پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ کہے گا رک جائیے ہم چیٹ جی پی میں ٹرانسفر کر لیں تو بتائیں گے۔ یا کوئی اگر رشیا کا ہوگا، اس نے سوال کیا تو اب اس سے کہا جائے گا رک جائیے ابھی چیٹ جی پی ٹی کا سہارا لے لیا جائے تو ہمیں شاید کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور دیکھیے غور کیجئے گا، نہ جاننے والے اور جاننے والے۔ نہ جاننے والوں کے لیے لازم ہے کہ جب وہ جاننے والوں سے پوچھے تو جاننے والے ان کو ان کا جواب دیں۔ اب اگر جاننے والے کسی بھی مرحلے میں یہ آ کر کہیں کہ ہم رک جائیے، ہم تو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، 2 جملوں کی، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، یہ دروازہ کھلوا دوں۔ تو جب ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے آپ کے سامنے، اور دیکھیے وہ مثال کیا ہے؟ وہ مثال کیا ہے آپ کے لیے؟ وہ مثال یہ ہے کہ ایک عالم دین، بڑا علم ہے، بہت عالم، جانتے ہیں، پڑھے ہیں، لکھے ہیں، علم، ان کے پاس مثلا
کوئی مراٹھی آدمی پہنچ گیا، بہت اچھی عربی ہے، بہت اچھی فارسی ہے، بہت اچھی اردو ہے، اب مراٹھی پہنچ گیا، اس نے مراٹھی میں سوال کیا، اب بتائیے کیا کیجیے گا؟ وہ جاننے والے ہیں، وہ جاننے والے ہیں، اب کیا ہوگا کہ جب یہ مراٹھی میں پوچھے گا اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو یہ عالم بھی اب نہ جاننے والے ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کو مراٹھی نہیں آتی ہے، اب ان کو مراٹھی نہیں آتی ہے، اب ان کو گجراتی نہیں آتی ہے، لہذا لازم ہے اس علیم کے اوپر، اب جملہ سنیے گا، لازم ہے اس علیم کے اوپر جو ہر چیز کا جاننے والا ہے کہ وہ کسی ایسے جاننے والے کو بھیجے جو آئے تو آنے کے بعد بہت توجہ کیجئے گا، ایسے کو بھیجے کہ جو یہاں آ کے نہ جانے بلکہ وہاں سے جان کے آیا ہو، وہاں سے جان کے آیا ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا، کیونکہ اب وہ علیم جو سب کچھ جاننے والا ہے، جس کو ہر چیز کا علم ہے، جس کو ہر چیز کی جس کے اوپر قدرت ہے، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ کسی ایسے جاننے والے کو بھیجے کہ جو اس کی بارگاہ سے آئے، تو اب جو اس کی بارگاہ سے آئے گا تو وہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں مسند پہ بیٹھ جاؤں، توریت والوں کو توریت سے جواب دوں، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیغمبر نے آواز دی تھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے دروازہ ہے، بس جس کو علم چاہیے وہ دروازے کے پاس آئے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے بھی منبر پر بیٹھ کے آواز دی، سلونی سلونی، سوال کرو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ دیکھیں ایک مرحلہ ہے، اور میرے آیت کا ترجمہ میں اسی لیے بہت ہی کلیئر ترجمہ آپ حضرات تک روز پہنچا رہا ہوں کہ آنکھیں ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتا، کان ہے لیکن سنائی نہیں دیتا، دل ہے لیکن فکر نہیں ہوتی۔ اس ترجمے کو آپ اپنے ذہن میں رکھے رہیے گا۔ تو یہ پروردگار عالم نے انسان، اور یہ ہر وقت دیکھا گیا۔ اب دربار خلافت سجا ہوا ہے، دربار خلافت سجا ہوا، سب اچھا درباری مولوی ہوتے ہی تھے جو وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب وہ الگ بات ہے، جملہ سنیے گا، وہ الگ بات ہے کہ بیٹھتے تو دربار میں ضرور تھے لیکن ان کے فیصلے کسی کام کے نہیں ہوتے تھے، فیصلہ پھر اسی سپریم کا مانا جاتا تھا۔ اب بیٹھے بولا، اتنے میں ایک عیسائی آ گیا، اور عیسائی آنے کے بعد خلیفہ وقت بھی بیٹھے ہوئے، علماء بھی بیٹھے ہوئے درباری، وہ عیسائی آ گیا، کہہ رہا میرا ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا ان مولاناؤں کی طرف، علماء کی طرف، تم لوگ مانتے ہو پیغمبر اسلام کو، محمد کو؟ کہا ہاں ہم لوگ سب مانتے محمد کو۔ تو وہ بولا کہ ہم محمد کو نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں نے کہا تم عیسائی ہو، تم نہیں مانتے ہو؟ پھر اس کے بعد پلٹ کے اس نے ایک دفعہ پھر سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ عیسائی ہے، تم عیسیٰ کو مانتے ہو؟ سب نے کہا ہاں ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ زندہ ہیں یا مر گئے؟ تو سب نے جواب دیا عیسیٰ زندہ ہیں۔ کہا پیغمبر زندہ ہیں یا ریلت کر گئے؟ کہا پیغمبر ریلت کر گئے۔ سمجھ میں آئی بات کچھ آپ کی؟ دیکھا کیسا سوال اس کا چل رہا ہے۔ کہا پیغمبر زندہ ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں، وہ گزر گئے۔ کہا جب ہمارا اور تمہارا دونوں کا یہ یقین ہے کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور عیسیٰ کو مانتے ہیں تو تم بتاؤ زندہ کی پیروی کرو گے یا مردہ کی؟ کیسے لا کے پھنسایا اس نے، سمجھ گئے آپ؟ جو ان مولویوں نے سنا، درباری والوں نے تو پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں اس نے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے بن رہا ہے، کیا جواب دیا جائے اس کا؟
سب بادشاہ کی طرف مخاطب ہوئے. کہا بادشاہ خلیفہ مامون تھا, کہا اس کا جواب دینا ضروری ہے. کہا تو بھائی دیجیے آپ لوگ جواب اس کا. کہا اگر اس کا جواب نہیں دیا گیا تو پورا شہر عیسائی ہو جائے گا. جواب آپ نے سنا, اس کا سوال کیا تھا؟ کہا جب دونوں عیسیٰ کو مانتے ہیں اور عیسیٰ زندہ بھی ہیں, محمد دنیا سے گزر گئے, تو اب زندہ کو مانو اور دونوں کا اسی پہ یقین ہے. اب اس کے کیا جواب دے سکتے ہیں؟ خیر ان لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ نہیں بھیا ہم نہیں بتا سکتے. اتنے میں اس میں سے ایک مولوی بولا کہ پریشان نہ ہو, ابھی محمد کا بیٹا زندہ ہے. صلوات پڑھیے محمد والے ہوں. یعنی محمد کا بیٹا, یعنی 8ویں امام کا وہ زمانہ تھا, علی ابن موسیٰ الرضا موجود. اب دیکھیے وہی آئے, امام کو بلا گیا, امام تشریف لے کے آئے. جب امام آئے تو وہی انداز ہے جو دادا کا تھا, سلونی کا مزداق بنے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. آئے, آنے کے بعد بیٹھ گئے, سب نے احترام کیا, اس کے بعد بیٹھ گئے. اب امام یہ نہیں جانتے تھے کہ سوال کیا ہے, اور یہ عیسائی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. یہ دونوں, امام کو کیونکہ جاننا بھی نہیں تھا. امام نے یہ بھی نہیں پوچھا تھا مسئلہ کیا ہے, امام نے یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا ہے. آئے امام, آنے کے بعد خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے. وہ بیٹھ گیا, وہی اپنے اجداد کی کا سوال کرو, کیا سوال ہے تمہارا. اب دیکھیے گا سوال کیا ہے. اس نے وہی سوال دہرایا. اس نے اللہ کے ولی کے سامنے وہ سوال دہرا دیا جو درباری مولویوں سے کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کہا مولانا وہ یہ بتائیے آپ عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ اب امام کا جواب دیکھیے. ہاں میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں جو نبی آخر محمد کے آنے کی پیشین گوئی دے رہا تھا. میں اس عیسیٰ کو جانتا ہوں کہ جو محمد کے آنے کی پیشین گوئی کرنے کے لیے آیا تھا. اگر یہی عیسیٰ ہیں تو ان کو میں اس طرح سے جانتا ہوں, اگر اس کے علاوہ کوئی عیسیٰ ہیں تو ان کو میں. اب بتائیے آپ کیا جواب دے. وہ ٹوٹ گئی کمر اس کی, بیٹھ گیا خاموش. جب خاموش بیٹھ گیا تو پھر اس کے بعد امام نے اب کہا کہ اب ایک سوال میں تم سے کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی بتائیے. جب امام نے اس سے سوال کیا, کہ یہ بتاؤ ہم نے ان عیسیٰ کے بارے میں سنا ہے کہ یہ نماز اور روزے میں بڑے کاہل سے تھے, تساولی برتتے تھے. اب وہ عیسائی بھڑک گیا, وہ عیسائی بھڑک گیا. کہنا یہ آپ کیسے کہہ دے رہے ہیں؟ کہا نہیں وہ اس طریقے سے نہیں تھے. کہا اچھا نماز پڑھتے تھے؟ کہا ہاں. روزہ رکھتے تھے؟ ہاں. کہا تو بتاؤ کس خدا کا وہ نماز پڑھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے؟ وہ خدا کے تو بیٹے تھے, بھی کون سا خدا تھا؟ جیسے ہی امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جملہ کہا, اس نے سر کو جھکا لیا. امام خاموش بیٹھ گئے. دربار میں مولوی بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک دفعہ اس نے سر کو بلند کیا اور آواز دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان امامک الحق, کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ امام برحق ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آپ نے غور نہیں کیا, مولوی بیٹھے ہوئے ہیں,
دربار میں سب موجود ہیں. اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی الوہیت کی گواہی دی، محمد رسول اللہ، محمد کی نبوت کی گواہی دی، اور اس کے بعد تیسری گواہی امامت کی اس نے دی. ارے کوئی تو مولوی بولتا کہ اے مامون یہ بدعت ہے تیسری گواہی، لیکن سب بیٹھے رہے اور تیسری گواہی ہوتی رہی. اور اسی لیے اب آئیے میری اس آیت کی طرف جو خالق نے کہا تھا نا کہ دل ہے لیکن غور نہیں کرتے، کان ہے لیکن سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں. ارے یہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ وہ منزل ہے جس منزل کو پہچانوایا جا رہا ہے. اور ایک ایک مرحلہ میں نے کہا نہیں کہ بڑے بڑے درباروں میں فیصلے گئے ہیں، فیصلے سب طرف ہونے کی بات آئی ہے، لیکن آخر میں جب سپریم مہر لگ گئی تب اس کے بعد حسبنا کا دعویٰ کر دینا کہ کتاب خدا کافی ہے یہ بڑی بات نہیں ہے. کتاب کو سمجھ لینا، کتاب کو جاننا، کتاب کے رموز سے آشنا ہونا یہ اہمیت کی حامل ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں کہوں گا مطلب بالکل کلیئر ہے. اگر آ کر دیکھنا ہو دیکھو. دربار میں پہنچا ایک مسئلہ، سب کا سنا ہوا واقعہ، پورا واقعہ نہیں سناؤں گا. پہنچا دربار میں واقعہ، دو عورتوں کے ایک ساتھ ولادت ہوئی، ایک کیا لڑکا ہوا ایک کیا لڑکی ہوئی. دربار میں قضیہ پہنچا، فیصلہ نہیں ہو پایا. مولا کے پاس آیا فیصلہ. مولا نے 2 شیشیاں منگوائیں، سنا ہے نا واقعہ، یہ شیشیاں منگوائیں، دے دی. اس کے بعد مولا نے فیصلہ کر دیا لڑکا اس کا ہے لڑکی اس کی ہے. دونوں خوشی خوشی لے کے چلی گئیں. دونوں خوشی خوشی لے کر چلی گئیں کیونکہ معلوم تھا کہ ہاں میری لڑکی ہے، ہاں میرا لڑکا ہے. یہ جانتی تھی دونوں، لہذا فیصلہ درست ہو گیا. لیکن جو منافق بیٹھے تھے نا ان کے دلوں میں یہ کہاں سے فیصلہ کر دیا آپ نے. اور توجہ کیجئے گا، دیکھیے یہ حسبنا کتاب اللہ کا معاملہ ہے. کہا یہ آپ نے فیصلہ کہاں سے کر دیا؟ مولا نے فرمایا قرآن سے فیصلہ ہوا. کہا قرآن سے فیصلہ ہو گیا. اچھا. سب اٹھے گئے، پوری رات گزر گئی، 2 شیشی والی آیت ڈھونڈ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ سب پورا قرآن ڈھونڈ ڈالا کہ کہیں آیت ہے کوئی ایسی 2 شیشی، اس میں 2 شیشی 2 شیشی 2 شیشی. صبح کو آئے، ایک نے دوسرے تم کو 2 شیشی والی آیت ملی؟ اس نے کہا نہیں. پوری آیت ڈھونڈی. کہا تم کو ملی؟ اس نے ہم کو بھی نہیں ملی. کہا تم کو ملی؟ کہا ہم کو بھی نہیں ملی. کہا تم کو ملی؟ کہا ہم کو بھی نہیں ملی. ہر ایک انکار کر رہا ہم کو 2 شیشی والی آیت نہیں ملی. پھر سب متوجہ ہوئے کہ اے مولا آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے قرآن سے فیصلہ کیا، ہم نے پوری رات قرآن میں ڈھونڈا سب نے مل کے، کہیں پر 2 شیشی والی آیت نظر نہیں آئی. کہا تجھ کو 2 شیشی نظر آ رہی ہے؟ ارے قرآن نے کیا کہا کہ عورت سے دگنا حصہ مرد کا ہے، اکہرا عورت کا ہے، دوہرا مرد کا ہے. اس شیشی میں شیر مادر تولا گیا. جس کا شیر ہلکا تھا اس کی لڑکی تھی، جس کا شیر بھاری تھا اس کا لڑکا تھا. اور فکر ہے آپ نے، یہ وہ منزل ہے جس منزل کو پہچانوایا. یہ عظمت ہے. اور یاد رکھیے گا آپ کو دین ملا کہاں سے؟ کہاں سے ملا؟ آپ اگر غور کیجئے تو آپ کو جتنی بھی چیزیں ملی ہیں اس کے 3 سورس ہیں. 3 سورس ہیں. جو کچھ بھی آپ کو ملا، یا آپ کو مفسر نے بتایا تفسیر کے ذریعے سے، ٹھیک، یا آپ کو محدث نے بتایا حدیث کے ذریعے سے، یا آپ کو مورخ نے بتلایا تاریخ کے ذریعے سے. یہی تو ہوتا ہے نا، مفسر یہ بیان کر رہے ہیں، مفسر نے یہ بتایا، مفسر نے یہ بتایا، مفسر نے یہ لکھا، یا تو یہ ہوتا ہے. اور توجہ کیجیے گا، یا یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ ہے،
حدیث میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، یا یہ کہا جاتا ہے تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں یہ ہے، تاریخ میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا سورس ہے؟ کوئی چوتھا ٹھکانہ ہے جہاں سے آپ کو دین ملتا ہو؟ نہیں۔ یا مفسر بتائے گا، یا محدث بتائے گا، یا مورخ بتائے گا، ان تینوں کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے۔ اب آئیے اور بات کرتے ہیں مفسر سے۔ اے مفسر، تم یہ بتاؤ دین کب مکمل ہوا؟ کہا 18 ذی الحجہ غدیر کو۔ اے مفسر تم یہ بتاؤ اللہ دین سے راضی کب ہوا؟ کہا 18 ذی الحجہ غدیر کو۔ مفسر تم یہ بتاؤ کہ نعمتیں کب تمام ہوئیں؟ کہا 18 ذی الحجہ غدیر کو۔ بہت توجہ کیجئے گا، دیکھیے میں کہاں تک لے آیا ہوں بات کو۔ بھائی مفسر سے پوچھا دین کب مکمل ہوا؟ کہا 18 کو۔ کہا اللہ راضی کب ہوا؟ کہا 18 کو۔ کہا نعمتیں کب تمام ہوئی؟ 18 کو۔ اب مفسر ہو گیا۔ اب محدث سے پوچھئے، اے محدث تم یہ بتاؤ حدیث کے ذریعے دین کب مکمل ہوا؟ کہا 18 کو۔ نعمتیں کب تمام ہوئی؟ کہا 18 کو۔ کہا اللہ راضی کب ہوا دین سے؟ کہا 18 کو۔ تو محدث نے بھی یہی تاریخ دین بتائی کہ 18 کو دین مکمل، 18 کو نعمتیں تمام، 18 کو دین سے راضی اللہ۔ اس کے بعد مورخ کے پاس چلیے، اے مورخ تم بتاؤ دین کب مکمل ہوا؟ کہا 18 ذی الحجہ کو۔ کہا اے مورخ تم بتاؤ اللہ دین سے راضی کب ہوا؟ کہا 18 ذی الحجہ کو۔ اے مورخ تم بتاؤ نعمتیں کب تمام ہوئی؟ کہا 18 ذی الحجہ کو۔ تو 18 ذی الحجہ کو مورخ نے بتایا، محدث نے بتایا، مفسر نے بتایا کہ دین بھی 18 ذی الحجہ کو۔ بہت توجہ کیا، دین بھی 18 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد اللہ راضی بھی ہوا 18 ذی الحجہ کو، نعمتیں تمام بھی ہوئی 18 ذی الحجہ کو۔ جب سب کچھ ہو گیا تو اب تینوں کے سامنے ہاتھوں کو جوڑیے، یہ بتاؤ 18 ذی الحجہ کو ہوا کیا تھا؟ میں نے ابھی کچھ نہیں کہا ہے، دیکھیے ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ میں آج دوسرے انداز میں آپ سے بات کیے لیتا ہوں۔ ہوا کیا تھا؟ تو عجب نہیں جواب دے کہ خالق نے اپنے لیے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اپنے لیے کنتو استعمال ہوا۔ پیغمبر نے اپنے لیے کہا کنتو نبیًا، میں نبی تھا، تو لازم تھا کہ اب ولایت کے لیے من کنتو مولا۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ادھر بھی کنتو، نبی کے لیے بھی کنتو، تو من کنتو۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت ہی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، سمجھ گئے؟ آج دنیا ہم سے روٹھ رہی ہے، دنیا ہم سے ناراض ہو رہی ہے، ہم سے کہتی ہے ارے بھیا ہم سے کیوں لڑ رہے ہو؟ میں نے علی کو ولی بنایا، میں نے علی کو خلیفہ بنایا، میں نے علی کو وصی رسول کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ یہ تو تم سے پہلے، تم لاکھ انکار کرتے رہو۔ بس دیکھیے ایک جملہ میرے ذہن میں آگے کہتے چلوں، سب کے ذہنوں میں ہوگا جتنے مجلس سنتے ہیں برابر، کہ جب ابو لہب دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر، ابو لہب دعوت ذوالعشیرہ کے موقع کے اوپر اٹھنے لگا اور پھر اس کے بعد بٹھایا گیا، تو پھر اس کے بعد جب رکا اور بات ہوئی تو ابو لہب نے یہ کہا تھا نہیں کہا تھا اے ابو طالب اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا؟ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ ہے ذہنوں میں آپ کے نہیں ہے؟ ابو طالب کے لیے کہا تھا نا ابو لہب نے
کہ اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب دعوت ذوالعشیرہ میں ولایت علی کا اعلان ہو گیا تھا. تب وہ تو ابو لہب کہہ رہا تھا. اور پھر ایک جملہ اردو میں، یہ لکھنؤ میں اردو نہ چلے گی تو ابھی کہاں چلے گی؟ بھائی ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ بنایا اللہ نے، اللہ نے بنایا، محمد نے بتایا، ہم نے مانا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. بس ایک مرحلہ اور بیان کر دو. آپ سچ بتائیے، آج دنیا پریشان، حیران، سمجھے؟ میں چھوٹی سی ایک بات کہنے جا رہا ہوں. سچ بتاؤ کہ پیغمبر اسلام، اللہ کا رسول ایک بلندی پہ کھڑے ہو جائیں، ایک بلندی پہ کھڑے ہوں اور اس کے بعد آواز دیں، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں. عربی نہیں بول رہا ہوں. بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، آدم ادھر سے بولیں گے آپ میرے مولا، نوح ادھر سے بولیں گے آپ میرے مولا، ابراہیم ادھر سے بولیں گے آپ میرے مولا، موسیٰ ادھر سے بولیں گے آپ میرے مولا، عیسیٰ ادھر سے بولیں گے آپ میرے مولا، یوسف ادھر سے بولیں گے آپ میرے مولا. ایک کم 1,24,000 انبیاء آوازوں کو بلند کر کے ملا کر کہیں گے اے اللہ کے رسول آپ میرے مولا، آپ میرے مولا. اور پھر رسول کہے من کنت مولا. ایک کم 1,24,000 انبیاء جب یہ کہہ لیں گے کہ آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، جب مولائیت کا سب اقرار کر لیں گے، پیغمبر کیا فرمائیں گے؟ من کنت مولا، جس کا میں مولا. اب اردو کا لفظ کہا، اب آپ کو سمجھنا چاہیے تھا لیکن نہیں سمجھے، لہذا پھر تاکید کر کے سمجھا دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے میں نے بھی کیا کہا، سب آپ لوگ سب جانتے ہیں، متوجہ نہیں رہتے ہیں. تھوڑا سا متوجہ ہوئیے. من کنت مولا کیا معنی بتائیے؟ جس کا. اچھا یہ بتائیے، یہ جو لوگ مولا کو مولا نہیں مانتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ بتائیے کیا نظریہ ہے؟ ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں، ہم ہوا والی بات نہیں کریں گے. وہ جہنم میں جائیں گے، سب نہیں اٹھا کے پھینکیں گے جہنم میں کسی کو. ہم کسی کو جہنم میں نہیں پھینکیں گے، پھینکے گا وہی پھینکے گا. ہم تو قرآن کی آیت کے ذریعے سے بات کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے؟ بھائی جو مولا علی کو نہیں مانتا ہے، سمجھ گئے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ناراض؟ نہیں، ناراض نہیں ہوئیے، بالکل ناراض نہ ہوئیے، بالکل برا نہ مانیے. رسول نے کہا کیا تھا؟ رسول نے کیا کہا تھا؟ جس کا میں مولا. تو اب جو بھی رسول کو مولا مانے اس کے علی مولا ہوں گے، جو علی کو مولا نہ مانے وہ رسول کو بھی مولا نہیں مانے. اب جو علی کو مولا نہ مانے اس نے رسول کو بھی مولا نہیں مانا. اور ویسے بھی وہ مولا مانتے کہاں ہیں؟ وہ تو کبھی بڑا بھائی بنا لیتے ہیں، کبھی اپنا جیسا بنا لیتے ہیں، سمجھ گئے، کبھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں. ہم نے تو نبی کو مولا بھی مانا،
آقا بھی مانا، اور اب میں قرآن سے بھی کہہ دوں، آپ نے کیا کہا علی مولا ہے نا، اب نہیں مولا ہے، اب جا کر قرآن سے دیکھیے گا، نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لیجئے گا۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کافروں کے پاس مولا نہیں ہوتا۔ اب جہاں مولا نہیں ہے، اور کیا آپ نے پروردگار کہہ رہا ہے قرآن میں، کافروں کے پاس مولا کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ مولایا۔ اور کیا آپ نے مولا مومنوں کے پاس ہوتا ہے، کافروں کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم مولا نہیں مانتے ہیں تو نہ مانو، فیصلہ قرآن کرے گا۔ یاد رکھیے یہ ولایت کی منزل جو ہے یہ بڑی اہم منزل ہے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ اور امام حسین جو مدینے سے چلے ہیں وہ کس لیے چلیں؟ وہ آج دنیا کلمے کی بات کرتی ہے، اسلام کی بات کرتی ہے، شریعت کی بات کرتی ہے۔ قسم خدا کی حسین شریعت بھی ہیں، حسین ہی کلمہ ہیں، حسین ہی دین ہیں۔ اگر نہ ہوتے حسین تو نہ دین ہوتا، نہ شریعت ہوتی، نہ کلمہ ہوتا۔ یہ امام حسین کی قربانیاں تھیں کہ مظلوم کربلا نے اپنا پورا بھرا گھر لٹا دیا لیکن اللہ کا دین بچا لیا، کلمہ بچا لیا، قرآن بچا لیا، شریعت بچا لی۔ حسین نے سب کچھ لٹا دیا لیکن دین بچا لیا۔ عزاداران امام مظلوم، آج کئی محرم ہو گئی؟ یہ جو آسمان پہ سورج نظر آ رہا ہے یہ کئی محرم کا ہے؟ عزاداروں 3 محرم ہو گئی ہے۔ یہ ایام اس غریب ماں کو پرسے کے ہیں جو ماں مدینے سے مکے اور مکے سے کربلا، ہائے حسین۔ عزاداران امام مظلوم، ایک جملہ تم سے کہوں، ایک جملہ کل میں نے پڑھا تھا نا کہ پشتے خیمہ رو رہی تھی۔ سچ بتاؤ سب شہادت کے بعد روئے لیکن غریب ماں شہادت سے پہلے رو رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا، مصائب اطمینان سے پڑھوں گا کہ شاید ایک آنسو نکل آئے، اس غریب ماں کو پرسا ہو جائے۔ عزاداروں کبھی گریہ میں اور مصائب میں بخل نہیں کرنا، بخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس ماں کی تمنا ہے، جس ماں نے صرف بابا سے یہی حسرت بھری کہا تھا روئے گا کون۔ عزاداران امام مظلوم، حسین کس طریقے سے علی و فاطمہ کا کنبہ، کس طریقے سے نبی کا کنبہ قتل کیا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ دنیا اس بات کو دیکھے، قربانیاں دی ہیں ولایت نے، کس کی؟ صرف بڑوں کی نہیں قربانیاں دی گئی ہیں بلکہ بچوں کی بھی قربانیاں دی گئی ہیں۔ کم سن بچے بھی، چاہے 6 مہینے کا اصغر ہو اور چاہے 7 سال کے ابراہیم ہو یا 8 سال کے محمد ہوں۔ عزاداران امام مظلوم، میں نے جو 2 نام لیے ہیں نا، یہ ناموں تک آپ کا ذہن پہنچا یا نہیں پہنچا مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں اتنا بتا دوں یہ 2 بچے ایسے تھے جو یتیم تھے۔ کبھی ان کا نام کوئی نہیں لیتا ہے، جہاں لکھا جاتا ہے یتیمان مسلم۔
عزاداران ایمان، میں اکثر یہ 3 یا 4 تاریخ میں ان بچوں کا تذکرہ ضرور کرتا ہوں، ذرا ان بچوں کی غربت کا اندازہ لگا لو قسم خدا کی۔ جب باپ دنیا سے چلے گئے، جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، اب ابن زیاد کہتا ہے کہ ذرا ان بچوں کو تلاش کرو جو مسلم کے ساتھ بھی آئے تھے، وہ ہوں گے یہی۔ اور دونوں بچے قاضی شورے کے مکان میں، شورے ڈر رہا ہے، بچوں کو بلایا، جناب مسلم شہید ہو گئے، بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد بٹھایا، ایک دفعہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بچوں نے شورے کے چہرے کو دیکھا، کیا میرے بابا دنیا سے چلے گئے؟ اللہ اکبر، یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں عزاداروں، کیا بابا دنیا سے چلے گئے؟ کہا ہاں، تمہارے بابا کو ابن زیاد نے شہید کر دیا۔ کہا اب تمہاری تلاش ہو رہی ہے اور ہمارے گھر پر بھی محاصرہ ہے، اس کو اگر شک ہو گیا تو ہم کو بھی گرفتار کر لے گا، ہم کو بھی قتل کرا دے گا اور تم لوگوں کو بھی قتل کرے گا۔ میں نے معلوم کیا ہے کہ آج ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے، لہذا آج شب میں تم لوگ اس قافلے کے ذریعے سے مدینے چلے جاؤ۔ چنانچہ بچے راضی ہو گئے، کم سن بچے، عزادارو تصور کر کے بتاؤ، کم سن چھوٹے چھوٹے سے بچے، ایک کی عمر 7 سال کی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، محمد کی عمر 8 سال ہے۔ رات ہوئی، بیٹے قاضی شورے نے اپنے بیٹے کو بلایا، کہا جاؤ باب البغداد سے ایک قافلہ جانے والا ہے اور وہاں چلے جاؤ اور اس قافلے کے ساتھ ان بچوں کو چھوڑ دو اور قافلے والوں سے کہنا ان بچوں کو مدینے میں لے جا کر پہنچا دے۔ چنانچہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور شورے کا بیٹا وہ لے کر چلا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، راستہ کچھ دیر میں کٹا، زیادہ وہ گزر گیا، قافلہ چلا گیا۔ جیسے ہی بچہ اس کا بیٹا ان دونوں بچوں کو لے کر پہنچا، اس نے سامنے غبار قافلہ کو دیکھا، کہا دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، تم لوگ جلدی جلدی چلو اور اسی کے ساتھ شامل ہو جانا، تم کو مدینے لے کے چلا جائے گا۔ قاضی شورے کے بیٹے نے بچوں کو چھوڑ دیا، چھوٹے چھوٹے بچے رات کی تاریکی نلے قدموں سے چل رہے ہیں۔ اے عزادارو، قافلہ نکل گیا، بچے رہ گئے۔ جب صبح ہوئی بچوں نے دیکھا بھی کوفے میں ہم موجود ہیں، ادھر ابن زیاد کے سپاہی بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ بچے کہاں ہیں، بچے کدھر ہیں، بچے کو ڈھونڈا جائے۔ لہذا دیکھا ایک بچے بیابان میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سپاہیوں نے گرفتار کیا، لے کر گئے اور لے جانے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا، کہا دیکھو مسلم کے بچوں کو میں لے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو زندان بھیج دیا، ان کو قید کر لیا گیا، بچے دونوں قید ہو گئے، دربار قید خانے میں قید ہیں بچوں۔ عزاداران ایمان، ایک ایک لفظ کے اوپر احساس کرنا، میرے الفاظ کو نہ سننا، عزادارو احساس کرنا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایک دن کہتے ہیں بھائی اتنا کم کھانا آتا ہے، پیٹ بھی نہیں بھرتا۔ بھائی پانی کے لیے اتنا کم پانی آتا ہے کہ پیاز بھی نہیں بجھتی۔ دونوں بچوں نے گفتگو کی، بڑا بھائی محمد چھوٹے بھائی ابراہیم سے کہتا ہے کہ تم میرے حصے کا کھا لیا کرو، یہی انداز۔ پھر اس کے بعد دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ آج ہم لوگ اس قید خانے کے نگہبان سے بات کرتے ہیں، شاید وہ ہماری کچھ مدد کرے۔ چنانچہ دونوں بچے جب وہ نگہبان کھانا لے کر آیا، اس کے پاس آئے، کہا بھائی تم اللہ کے رسول کو جانتے ہو؟ کہا میں جانتا ہوں، میں ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ کہا تم ان کے وصی علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ کہا میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ کہا ان کے بھائی مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ تم ان سب کے نام کیوں لے رہے ہو؟ کہا ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔
جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا کہ یہ مسلم کے بچے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مجھ کو معاف کر دینا، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں۔ دروازہ کھول دیا مشکور نے، مشکور نے دروازہ کھول دیا کہ اے بچوں جائیے اور ہماری شکایت رسول خدا سے نہ کیجیے گا، کہ تمہارے لیے کہ ہم کو جو سزا ابن زیاد دے گا اس کو بخوشی قبول کر لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کی جزا اللہ کے رسول سے لینا ہے۔ دروازہ کھل گیا، بچے دونوں قید خانے سے نکل گئے۔ ابن زیاد کو پتا چلا کہ مشکور نے دونوں بچوں کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلایا، مشکور گیا، کہا تم نے بچوں کو چھوڑ دیا؟ کہا ہاں ہم نے دونوں بچوں کو رہا کیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کیا کہ قیامت کے دن ہم کو رسول خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمیں رسول کو منہ دکھانا ہے۔ کیا تم کو نہیں دکھانا ہے ایسے عادل انسان؟ کیا تجھے رسول کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ اس نے جب مشکور کی یہ جرأت کو دیکھا تو اس کے بعد کہنے لگا کہ اس کو 500 کوڑے مارے جائیں، 500 کوڑے مارے جائے۔ ایک ایک لفظ صاحب ریاض کا میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا جیسے ہی پہلا کوڑا پڑا، ایک دفعہ مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی دوسرا کوڑا پڑا، کہتا پروردگار ہمارے خداؤں کو معاف کر دینا۔ جیسے ہی تیسرا کوڑا پڑا، کہا اے اللہ کے رسول ہم آپ کی اطاعت کے لیے یہ کوڑے کھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی کوڑا چوتھا پڑا، کہا اے پروردگارہ ہم کو قیامت کے دن غلام آل محمد میں شمار کرنا۔ پھر مشکور خاموش ہو گیا، پھر مشکور نہیں بولا، خاموش ہو گیا۔ 500 کوڑے پڑے، اس کے بعد وہ شہید ہو گیا۔ اب عزاداروں ادھر بچے چلتے چلتے تھک گئے۔ بچوں کو بتایا تھا دیکھو تم دن میں کہیں بیٹھنا اور رات میں سفر کرنا، تاکہ رات میں سپاہی نہیں ہوتے ہیں تم کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بچے اسی انداز کے اوپر چل رہے تھے۔ بچے دن میں کہیں گوشے میں بیٹھ جاتے تھے اور رات میں سفر کرتے تھے۔ ایک دن بچے چلتے چلتے ایک نخلستان یعنی کھجوروں کا جو باغ تھا وہاں تک پہنچ گئے۔ ادھر سورج نکلنے والا تھا۔ بچے جو ہیں نماز وغیرہ سے جب فارغ ہو گئے تو بچوں نے انہی کھجور کے پیڑوں کے اوپر چڑھ کر سوچا کہ ہم چھپ جائیں۔ نیچے ایک چشمہ تھا، بچے اوپر چھپے ہوئے تھے، نیچے چشمہ تھا۔ اتنے میں ایک کنیز آئی، آنے کے بعد اس نے ایک ڈول ڈالا پانی بھرنے کے لیے۔ اب جو ڈول ڈالنے کے بعد اس کو کھینچنے کے لیے منہ جھکایا، دیکھا اس چشمے کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے چاند نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے بچوں کے چہرے کو پانی میں دیکھا، فوراً سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ یہ کنیز مخاطب ہوئی، کہا اے تم کون ہو؟ کہا تم ہم کو مارو گی تو نہیں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا تم ہمیں ابن زیاد کے پاس تو نہیں لے جاؤ گی؟ جزاکم اللہ۔ ایک ایک بات کر رہے تو دونوں چھوٹے چھوٹے بچوں نے آواز دی، ہم مسلم کے یتیم بچے ہیں۔ جیسے ہی اس کنیز نے یہ سنا، کہا بچوں جلدی نیچے آؤ، ہماری مالکہ اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے، وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ دونوں بچوں کو لیا، لے کر گھر میں پہنچی۔ ضعیفہ تھی، مومنہ تھی، متقی تھی۔ اس کو پتہ چلا یہ مسلم کے بچے، جلدی جلدی بچوں کے منہ ہاتھ دھلوائے، بچوں کو کھانا دیا، بچوں کو پانی دیا، بچوں کو آراستہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر کتنا بڑا ظالم ہے۔ بس وہ مومنہ ان بچوں کو کس طریقے سے کر کے نہلا دھلا کر صاف کر کے کھانا وانا کھلا کے ایک حجرے میں لے گئی۔ کہا بچوں تم لوگ یہیں رہنا۔ ادھر ابن زیاد اس نے اعلان کرا دیا تھا کہ جو بچوں کو لے کے آئے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ اس کا بیٹا پورے دن ڈھونڈتا رہا بچوں کو، اس کا گھوڑا بھی مر گیا۔ نصف شب میں یہ آیا، آنے کے بعد اس نے دروازے کو پیٹا کس کے اپنے گھر کے۔ وہ مومنہ ضعیفہ دروازے کے پاس آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا،
اندر آیا کہ کیا تم اتنے بفرے ہوئے کیوں؟ کیا تم کو نہیں معلوم حکومت کی طرف سے انعام کا اعلان کیا گیا ہے؟ ہم مسلم کے بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے، مسلم کے بچے کہیں نہیں ملے، میرا گھوڑا مر گیا، پورا دن میں تھک گیا، خستہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندر داخل ہوا، آیا ادھر چھوٹے بچے، کم سن بچے ایک دفعہ سوتے سوتے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بس عزاداروں مجلس مکمل ہو رہی ہے، بچے اٹھ کے بیٹھ گئے، بڑا بھائی اٹھا، چھوٹا بھائی اٹھا، کہا ابراہیم تم کیوں اٹھ گئے؟ کہا بھیا محمد آپ کیوں اٹھ گئے؟ ابراہیم نے کہا بھیا میں نے خواب دیکھا ہے۔ محمد سے پوچھا آپ؟ کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول خدا تشریف فرما ہیں، علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، امام حسن بیٹھے ہیں، سب لوگ موجود ہیں اور میرے بابا کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں پیغمبر پوچھتے مسلم تم آ گئے اپنے بچوں کو نہیں لائے؟ بس عزاداروں مجلس مکمل ہو رہی ہے، مجلس مکمل ہو رہی ہے۔ کہا اپنے بچوں کو نہیں لائے؟ جناب مسلم نے کہا آقا ابھی میرے بیٹے آتے ہوں گے، ان قریب وہ آنے والے ہیں۔ بس دونوں بیٹے ادھر گفتگو کر رہے تھے، یہ آواز اس کے کان میں پہنچ گئی، حارث کے، جو اس مومنہ کا شوہر تھا، اس کے کان میں پہنچ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا کوئی مہمان آیا ہوا ہے؟ اس نے چراغ کو روشن کیا، ضعیفہ وہ اس کے پیچھے پیچھے، یہ اس کمرے کی طرف، حجرے کی طرف بڑھ گیا جہاں بچے تھے۔ اب جو دیکھا دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو خبر نہیں تھی کہ یہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ وہ تو جو اس کی زوجہ کی کیفیت جان رہے تھے ویسے ہی سمجھ رہے تھے یہ بھی ہوگا، لیکن عزاداروں بچوں نے کہہ دیا ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ اے عزاداروں دونوں بچوں کو پکڑا، گھسیٹتا ہوا لایا، تم میرے گھر میں بلا لیے ہو، ہم پورے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بس عزاداروں ایک منزل ہے جس منزل کو بیان کرنا ہے اور مجھ میں بھی قوت اب نہیں بچی مسائل پڑھنے۔ عزادارانی معلوم دونوں بچوں کا روضہ جو ہے جو عراق گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گیا ہوگا پروردگار اس کو جلد سے جلد زیارت سے مشرف کروا دے۔ پر بچوں کے مسیب میں دونوں کے روضے ہیں۔ عزادارانی معلوم اب وہ جملہ، دونوں بھائی ان کو گھسیٹا، ایک ستون سے باندھ دیا، جیسے ہی صبح ہوئی لے کے نکلا اور فرات کے کنارے لے کے آیا، اور لانے کے بعد غلام سے کہا ان کو قتل کرو۔ غلام جیسے ہی سامنے آیا تلوار لے کے، ایک دفعہ بچوں نے کہا کہ تم کیا مؤذن رسول بلال کو جانتے ہو؟ وہ حبش کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ غلام بولا کہ تم ان کی بات کیوں کر رہے ہو بلال کی؟ کہا کہ وہ ہمارے رسول کے مؤذن تھے، ان سے تمہاری صورت مل رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا غلام نے پوچھا تم ہو کون؟ کہا ہم آل رسول ہیں۔ جیسے ہی آل رسول کو سنا غلام نے تلوار کو پھینک دیا کہ میں ان بچوں کو نہیں قتل کروں گا، مجھے رسول کے سامنے قیامت میں جانا ہے۔ اس کے بعد بعض روایات میں ملتا یہ کہ وہ فرات میں پھان کے دوسری طرف نکل گیا، بعض روایات کے مطابق اس کو حارث نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد بیٹے سے مخاطب ہوا، یہ جنون دیکھیے گا دشمن علی محمد پر کہ کتنا جنون ہے دشمنی کا اس کو۔ اس کے بعد اس نے بیٹے سے کہا بیٹا ان کو قتل کرو۔ بیٹے نے کہا ہم ان کو قتل نہیں کریں گے۔ اس نے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اب تلوار لے کے وہ آگے بڑھا، جیسے ہی وہ تلوار لے کے آگے بڑھا وہ ضعیفہ بیچ میں آ گئی۔ کہا ان بچوں نے کیا خطا کی ہے، ان کو زندہ لے جا دربار میں، ہو سکتا ہو ابن زیاد ان کو چھوڑ دے۔ اس کو انعام کی اتنی ہوس تھی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے اس ضعیفہ کو زخمی کیا، ضعیفہ ایک طرف گر گئی۔ بس عزادارو ایک دقیقہ مصائب کا، بس بچوں کی طرف آیا۔ اب بچوں سے کہتا کیا ہے، قتل کرنے کے لیے آگے جیسی بڑھا،
عزاداران معلوم ایک چھوٹا سا جملہ ہے، احساس کر لو قسم خدا کی، 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ 8 سال کا بچہ، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے انعام چاہیے۔ ایک دفعہ دونوں بچے ہوئے کہ اگر تجھ کو دولت چاہیے ہے نا تو ہم کو قتل نہیں کر، ہم کو کسی بازار میں بیچ دے، ہم کو بیچ دے، تجھے دولت مل جائے گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے بعد نہیں مانا، بچوں نے کہا کہ ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے۔ دونوں بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر، کم سن بچوں کا کیا مرحلہ ہے۔ جیسے ہی وہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، بڑا بیٹا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کرو، فوراً چھوٹا بیٹا آ جاتا ہے کہنا پہلے مجھے قتل کرو، پھر بڑا آگے بڑھا پہلے مجھے قتل کرو۔ بھائی ایک جملہ ہے عزادارانی میں مضبوط، چھوٹا بیٹا کہتا ہے مجھے قتل کرو۔ دونوں بھائیوں میں ایک دفعہ یہ حارث کہتا ہے یہ بتاؤ تم دونوں پہلے اور بعد کی بات کیوں کر رہے ہو، پہلے مجھے قتل کرو۔ ایک دفعہ محمد بڑا بیٹا بولتا ہے اے حارث جب ہم چل رہے تھے نا تو ہماری اماں نے ہمارے بھائی کا ہاتھ دیا تھا، محمد ابراہیم کا خیال رکھنا۔ اے بتاؤ اگر میرے سامنے میرا بھیا مارا گیا میں اماں کو کیا جواب دوں؟ ایک بار کیا، جزاکم اللہ۔ مجلس ختم ہو گئی، ایک وار کیا، محمد کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، سر کو کنارے رکھا، جسم کو فرات میں پھینکا، لیکن فرات میں گیا جسم بڑھتا نہیں۔ اتنے میں ایک دفعہ چھوٹا بیٹا ابراہیم اس نے خون بھائی کا لیا، چہرے پر ملا، اے پروردگارا میں ایسے رسول کے سامنے جاؤں گا۔ جزاکم اللہ۔ بس آخری جملہ، مجلس ختم ہو گئی، ایک دفعہ وار کیا، چھوٹے بیٹے کا سر جدا ہوا، لاشے کو ڈالا۔ اے عزادارو اب جو ابراہیم کا لاشا پہنچا، محمد نے ہاتھوں کو پھیلایا، دونوں بھائی گلے میں اور زیر آب چلے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ارے اللہ